بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت کی عید الوحید سے ذکر اور اس کے طریقے اور اس کو سیکھنا اور سکھانا اور راسخ ہونا اور منتہی حضرات کو جو مبتدی کے لیے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ اس کا غیر ضروری ہونا، اس کے پر بات ہوئی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کا کام مشاطہ اس وقت دلہن کو بنانے سنوارنے کے لیے نئی ہوتی تھی نئی کی گھر سے، تو وہ کرتے۔ آج کل بیوٹی پارلرز آ گئے ہیں، تو اس کا کام وہی ہے کہ مرید کو بنا سنوار کے اس کے سارے رذائل کو ختم کر کے حسن سیرت اور حسن سلوک اس میں راسخ کر کے کثرت ذکر اور دوام طاعت والی صفات سے منور و مزین کر کے میاں کے ہاں پہنچا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے در تک پہنچا دے۔ یہی ہمارا کام تھا، باقی تو آگے وہ قبول و رضا کے درجات اللہ پاک ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حاجی صاحب رحمہ اللہ سے یہ 297 صفحے پہ ضیاء القلوب سبکن پڑھی ہے۔ یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ اتنے بڑے علم اور فضل فضیلت اور دانش کے باوجود وہ ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے ہاں جاتے بھی تھے اور اس کو سیکھنے کی علمی حساب سے بھی اور عملی حساب سے بھی پوری مشق کرتے تھے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے سبکن پڑھی ہے، اس سے بہت نفع ہوا کہ مجھے طریق کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ طریق کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے یہ ساری خرابیاں ہیں کہ جتنی بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اور ناسمجھیاں ہیں، یہ طریق کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب میں ان قیود پر گزرا اس وقت معلوم ہوا کہ یہ چیز تو صرف 10ویں بار پورا کلمہ کہنا تو صرف طالب علم کو سکھانے کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کہہ لے۔ یہ سب مضمون تنگی شعر میں چلا تھا جس میں یہ کہا گیا، ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دن۔ یہ پیچھے ایک شعر تھا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کثرت ذکر اور درود شریف اور اس کی یہ ساری تفصیل چل نکلی۔ اصل مضمون یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ غرض ایک ہی مجلس میں ایک دفعہ اگر پڑھ لے تو وہ وجوب ساکت ہو جاتا ہے، لیکن عاشقوں کے لیے تو ہر وقت پڑھنا۔ غرض ایک تو آپ نے اس شخص کو بد دعا دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ یہ وہی رمضان کے تسلسل سے وہ حدیث چل رہی ہے کہ ممبر پہ چڑھے تو جبریل امین آیا اور انہوں نے بد دعا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمائی۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ پہلے تو حضرت جبریل امین کی بد دعا بہت شدید ہے اور اس پہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہہ دینا اور اس کو شدید تر بنا دیا۔ اور اس سے خود غرضی کا شبہ نہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی مصلحت کے واسطے یہ حکم فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود نہ پڑھنے سے چونکہ حق تعالیٰ کا غصہ اس شخص پر ہوتا ہے، اور چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ حق تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے امت کو حق تعالیٰ کے غضب سے بچانا چاہا ہے۔ دوسرا شخص جس پر بد دعا فرمائی ہے وہ ہے جس نے اپنے باپ یا ماں کو دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالی۔ بڑھاپے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جوانی میں تو وہ تمہارے خدمت کے محتاج نہ ہوں گے، بلکہ خود تمہیں ان کے محتاج ہوں گے، تم ہی ان کے محتاج ہوگے، کیونکہ ماں باپ کی جوانی میں اولاد کا بچپن ہوتا ہے۔ ہاں، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو اس وقت والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب اولاد کو ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے والدین کا بڑا حق رکھا ہے۔ اما یبلغن عند الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ اس میں فقہا نے بہت باریک چیزیں اور مفسرین نے لکھی ہیں کہ ایک تو ہے کہ جھڑک دینے والا اف اور ناگواری کی وجہ سے اف کہنا، وہ نہیں۔ جب کبھی کوئی بچہ باہر سے تھکا ہارا آتا ہے یا باہر کی مشقت اٹھا کے آتا ہے تو جب والدین کے سامنے پہنچے تو اس وقت اس ناگواری کے اظہار بھی نہ کرے، اف نہ کہے، کہ یہ بھی والدین کی دل کے اوپر شاک گزرتا ہے کہ ہمارا بیٹا بہت مشقت اٹھا کے آ رہا ہے۔ میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جن خوش نصیبوں کے والدین زندہ ہیں تو آتا ہے کہ جنت تحت الاقدام الامہات، تو وہ جب وہ آرام کر رہے ہوں یا بستر پہ لیٹے ہوں تو ان کے قدموں کو چوم لیا کریں۔ قدم بوسی ہمارے ہاں بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ایک جاری عمل ہے، والدین کا، بڑوں کا، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اور ہمارے بیٹے نعمان نے تو ایک رسالہ لکھ ڈالا تھا کہ وہ ضرب النعلین علی ینکر تکبیر القدمین، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت خلیل احمد سہارنپوری تک ساروں کے اپنے بڑوں کی قدم چومنے کے یہ لکھے ہیں۔ اور بخاری شریف میں آداب مفرد میں باقاعدہ باب ہے تکبیر رجل رجل۔ باہر کے تو والدین کی تو بہت بڑی ایک یہ ہے قدم بوسی کا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں توسط شریف کی چشتی پہ، بزرگوں سے بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں۔ حضرت گنگوئی نے ارادہ فرمایا تھا کہ میں ان کے پاس بیعت کے لیے جاتا ہوں حضرت حاجی صاحب سے پہلے، لیکن بہت دور تھا، مسافت تھی تو آ نہ سکے، لیکن اس سے ان کے درجے کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے والدہ کے والدین کے قدم چومتے ہیں اور آنکھیں بھی ملتے ہیں تو ان کو ان کی بنائی آخر وقت تک سلامت رہتی ہے۔ یہ عملیات میں سے ایک ہے، لیکن قدم بوسی تو ثابت ہے۔ باہر کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف بھی نہ کہو، اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر زبان سے کچھ نہ کہا مگر صورت سے ناگوار زہر کی جائے
کیونکہ اس سے ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایذا نہ دو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔